لکھی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے تمام منازل قمر کا ذکر کیا تھا۔ آج حروف کے اسرار اور خواص پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف میں کیا کیا خواص رکھے ہیں۔ انہی حروف میں کلام الہی کا مرکب ہے۔ جتنا بھی کلام پاک اللہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تمام جتنا بھی کلام پاک ہے یہ انہی حروف کا مجموعہ ہے، اور ان سے ہی جو ہے اسی میں تاریخ بھی ہے، اسی کے حروف، اس میں حروف باطن بھی ہیں، حروف ظاہر بھی ہیں، اور حروف کی کئی قسمیں ہیں۔ اسی میں انہی حروف میں ہی وحی آئی ہے اور انہی میں روحانیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہر حرف کی جو زکوٰۃ ہے وہ جو ہے منازل قمر بتائی گئی ہیں، ان کے مناسبت سے دی جانا ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم مجید کی جتنی آیات رحمت ہیں وہ ان ساتوں میں پڑھنے سے اس میں زیادہ برکات اور وہ آئیں گی، نتائج آئیں گے۔ اور یا تو ان میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک اللہ کے اسماء جمالی ہیں، دوسرے جلالی ہیں، تیسرے جو ہیں وہ مشترک ہیں اور ممتزج ہیں، یعنی کہ ان میں کبھی جلال آ جاتا ہے، کبھی جمال آ جاتا ہے، تو وہ ان کی مناسبت سے ممتزج ہیں۔ اس میں رب کریم فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَّطُوا عَمْلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اور برے کام ملا کر کیے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول ہے۔ اللہ جو ہے جس کی چاہے توبہ قبول کر لے۔ توبہ کا بھی وقت جو ہے وہ خصوصی مخصوص ہے کہ اس وقت میں توبہ کی جائے تو وہ توبہ منظور ہو جائے گی، تو لہٰذا اوقات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ حروف کی روحانی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ آخری منزل جو ہے جو 40 روز جو کوئی شخص ایک حرف کی جو ہے وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، تو اس کے خواص کیسے ظاہر ہوں گے، یہ ساری باتیں جاننا جو ہے یہ حروف کی روحانیت سے ہی پتہ چلیں گی، اور ان کی سعادتوں اور نوسوں کا بھی اسی حروف کی جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہی اس کا پتہ چلے گا کہ کون سے فلک سے۔ اگر ہمیں فلک ہی نہیں پتہ کہ پہلے آسمان کا ستارہ کون سا ہے اور اس کی گھڑیاں کس وقت آتی ہیں اور اس کے کیا جناب اثرات ہیں، دوسرے سما کا فلک کا جو ہے یعنی 7 آسمان ہیں، ہر سما جو ہے ایک ستارے سے منسوب ہے، تو لہٰذا ان کا جاننا ضروری ہے۔ انسان اسباب سعادت، نحوست و اسباب امتزاج کو معلوم کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سب شاخ بنی آدم سے ہی نکلے۔